السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، انہیں ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم کی دو آیتیں، آیت نمبر 35 اور 36۔ یہاں سے دعا کا سلسلہ چالو ہے، تقریباً آیت نمبر 42 تک جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پی کر شکر تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب انسان کا قلب اور ضمیر بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی کائنات کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور پاتا ہے کہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، یا تو براہ راست یا اس طرح کے قانون فطرت انسانی زندگی اور انسانی ضروریات کے عین مطابق کام کر رہا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرتا ہے تو پاتا ہے کہ یہ پورا ماحول اللہ کی رحمت سے اس کا دوست اور اللہ کی قدرت سے اس کا معین اور مددگار ہے، نیز تسخیر خداوندی سے اس کے آگے مطیع و منقاد ہے۔ جب اس طرح انسان کا قلب اور ضمیر بیدار ہوتا اور وہ کائنات کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتا اور اس پر غور فکر کرتا ہے تو لازمی طور پر اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتا اور سر بسجود ہو کر اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو اس سے دعا کرتا ہے کہ اس سے نجات دے اور اس دکھ کے بدلے سکھ دے، اور جب آسائش اور فراخی میں ہوتا ہے تو دعا مانگتا کہ یہ نعمت اس کے اوپر اسی طرح قائم رکھے۔ اللہ کو یاد کرنے والے ایک شکر گزار بندہ مومن کا کامل نمونہ ابو الانبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، جن کی سیرت کا پرتو اس پوری سورہ پر چھایا ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ میں نعمہ الہی اور اس پر شکریہ ناشکری کا مضمون غالب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، وہ کس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ اور جذبہ شکر سے سرشار ہو کر اپنے رب کے حضور آوازاری کرتے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ لب و لہجہ کتنا پرسوس اور آہنگ کس قدر نرم ہے، جس سے ترنگی سی پیدا ہو رہی ہیں، اور دل سے پھوٹنے والا یہ زمزمہ ذکر اور شکر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، بہت اہم جامع دعا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کشی کرتے ہوئے نے جو عربیت اللہ میں دعا کرتے ہوئے دکھلایا ہے، اس خانہ خدا کے پہلو میں جس کی تعمیر آپ علیہ السلام نے شہر میں یعنی مکہ میں فرمائی، جس پر آج قریش کی سیادت ہے، مگر قریش آج اسی گھر کا سہارا لے کر جس کے معمار نے اس کی تعمیر اللہ کی عبادت اور پرستش کے لیے کی تھی، اسی مقام پر اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کشی کرتے ہوئے
انہیں نہایت عاجزی کے ساتھ التجا اور فریاد کرنے اور اللہ کا ذکر اور شکر کرتے ہوئے دکھلایا ہے تاکہ منکرین کو اعتراف حق پر آمادہ کرے، ناشکروں میں جذب شکر بیدار کرے اور غافلوں کو ذکر الہی کی طرف متوجہ کرے۔ نیز اولاد ابراہیم علیہ السلام میں جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کے باپ کی سیرت پیش کریں کہ وہ اس نمونے کو اپنا قرار راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کے آغاز میں عرض کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو شہر امن بنا۔ یعنی نعمت امن ایک ایسی نعمت ہے، پیس، سکون ایک ایسی نعمت ہے جس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اگر انسان کو پیس نہ ہو، سکون نہ ہو، وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کتنا فرسٹریٹ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ تو سکون، امن جو ہے ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ انسان کے احساس اور شعور پر گہرا اثر ڈالتی ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کی اپنی جان کی سلامتی کی خواہش سے ہے۔ قرآن مجید یہاں اس نعمت کا ذکر کر کے شہر مکہ کے باشندوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ طرح طرح کی نعمتوں سے بہرور ہونے کے باوجود خرمستی میں مبتلا تھے اور ان نعمتوں کی نہ قدر کرتے تھے نہ ان پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور شہر مکہ کو پرامن شہر بنا دیا، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنے باپ کے دکھائے ہوئے راستے سے منہ موڑ کر دوسرے راستوں پر چلنے لگے تھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کے تئیں کفران نعمت کی روش اختیار کی تھی۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر ٹھہرا لیے تھے اور اس کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو یہ پہلی دعا جو کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، امن کا شہر جو ہے بنا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِيَ وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دوسری دعا سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے پوری طرح سر اطاعت اور تسلیم خم کر چکے ہیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کی جناب میں التجا اور فریاد کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھیو۔ اس دعا کے ذریعے آپ علیہ السلام اللہ سے مدد اور ہدایت طلب کرتے ہیں، یعنی اولاد کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اندازہ لگائیں ہم۔ یہاں بھی یہ بات آیا ہے کہ ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور بڑی نعمت ہے، گائیڈنس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی نعمت ہی تو ہے کہ آدمی شرک کی تاریکیوں اور کفر کی جہالتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی اور توحید کے اجالے میں آ جائے، اندھیرے سے اجالے میں آئے، ضلالت سے جو ہے ہدایت میں آ جائے، ضلالت اور گمراہی اور حیرانی و سرگشتگی کی کیفیت سے نجات پا کر اطمینان اور معرفت اور سکون اور راحت سے بہرور ہو جائے، اور مختلف خداؤں کی ذلت آمیز غلامی کے پھندے سے نکل کر مالک کائنات کی باعزت بندگی میں داخل ہو جائے۔ واقعی یہ عظیم نعمت ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں کہ اس نعمت کو مجھ پر اور میری اولاد پر قائم و برقرار رکھ اور ہمیں سدا بت پرستی کی لعنت سے جو ہے محفوظ رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ آپ کا یہ علم اور مشاہدہ ہے کہ ان بتوں کے سبب آپ کے عہد میں اور پچھلی قوموں میں ایک خلق کثیر گمراہ ہو چکی ہے۔ ان بتوں کے ذریعے لوگوں نے بہتوں کو
راہ حق سے بھٹکایا اور ایک جم غفیر ان کے دام عشق میں گرفتار ہو کر توحید کا راستہ چھوڑ بیٹھا۔ پھر آگے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، خدایا ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی التجا اور فریاد جاری ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں کہ جو شخص میرے راستے پر چلے اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو وہ میرا ہے، وہ میری طرف اپنی نسبت کر سکے گا اور میرے ساتھ اس کا ایمان اور عقیدے کا رشتہ رہے گا۔ فمن تابعنی فإنہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اور میرے راستے کو چھوڑ دے اس کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یعنی اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شفیق اور رحیم اور دردمند اور حلیم باپ کی شبیہ نمایاں ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی نسل کے نافرمان اور رائے حق سے منحرف ہونے والے افراد کی ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کرتے، نہ ان کے حق میں فوری طور پر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ سرے سے عذاب کا تذکرہ ہی نہیں فرماتے۔ اس کے بجائے آپ علیہ السلام ان کا معاملہ مغفرت خداوندی اور رحمت الہی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فضا پر خدائی مغفرت اور رحمت کا ایسا پرتو ڈال دیتے ہیں کہ اس کے سائے تلے معصیت اور نافرمانی کا پرتو غائب ہو جاتا ہے، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے رحم دل اور بردبار شخصیت پر وہ پردہ نہیں اٹھاتی۔ پھر آگے خانہ کعبہ کے گرد آباد کاری کا مقصد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کے قریب اس ویران اور بے آب واقعہ وادی میں اپنی بعض اولاد کو لا بسایا ہے، اور انہیں یہاں آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا وہ فرض منصبی پورا کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب واقعہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اور یہاں کیوں بسایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ دیکھیں قرآن مجید کتنا لاجیکل ایکسپلینیشن دیتے ہوئے چلتا ہے۔ یہ ہے وہ مقصد و غایت جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں آباد کیا تھا، اور جس کی خاطر وہ خشک سالی اور حرمہ نصیبی کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہٰذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یہ ہے وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ تو جو یہاں پر لیا کہ میں بسایا ہوں تو لوگوں کے دل ان کے طرف مائل کر دے۔ اسلوب بیان سے رقت اور بےتابی مترشح ہو رہی ہے، جس سے ان حجاج کی تصویر سامنے آتی ہے جو پروانہ وار بڑھے چلے آتے ہیں، اور ان کے دل اس گھر اور وہاں کے مکینوں کی طرف جو خشک وادی میں بسے ہوئے ہیں مائل اور مشتاق ہوتے ہیں۔ یہ اسلوبی بیان اپنے اندر ایسی تراوٹ اور تازگی رکھتا ہے کہ اس سے خشکی کی فضا بھی دلوں کی رقت کے نتیجے میں تر و تازہ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد رزق رسانی کی دعا، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر۔ انہی لوگوں کے ذریعے جو یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے کھینچ کر پروانہ وار ان کے درمیان آ گرے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ لوگ کھائیں پییں اور مزے کریں؟ جی ہاں، مگر اس سے وہ مقصد بھی حاصل ہو جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شکر گزار بندے نے
توقع کی تھی، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے، اللہ کے شکر گزار بنے۔ الغرض، قرآن مجید نے جو ربیت اللہ میں رہائش کا مقصد واضح کر دیا کہ یہاں رہنے والوں پر لازم ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے نماز قائم کریں، اور یہ اقامت الصلاۃ اس کے مکمل اصول اور ارکان کے ساتھ ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کی طرف دلوں کے مائل اور مشتاق ہونے اور انہیں پھلوں کا رزق ملنے کی جو دعا مانگی تھی، اس کی غرض بھی بتلا دی کہ یہ لوگ خدائے منعم اور وہاب کا شکر ادا کریں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دعا کب مانگی تھی؟ 4,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر مکہ کے اندر دنیا کے تمام پھل جو ہے وہاں پر سیزن سے ہٹ کے بھی جو ہے موجود رہتے ہیں۔ سیزنل تو رہتے ہیں، سیزن کے علاوہ غیر سیزن والے پھل بھی جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا انتظام کیا، حالانکہ وہاں پر اور اطراف میں کوئی پھل اگتا نہیں ہے، کوئی پیداوار نہیں ہوتی، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے پھلوں کا انتظام، کیسی وہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، پورا کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کی طرف یہ بات آ گئی، اور انہیں پھلوں کا رزق ملنے کی دعا مانگی تھی۔ اس کی غرض کیا تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس دعا کی روشنی میں قریش جو خانہ کعبہ کے گرد آباد ہیں کے رویے کا تضاد کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو اللہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، نہ قبولیت دعا یعنی دلوں کے میلان اور پھلوں کا رزق ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا پر بطور تعقیب علم الہی کی وسعت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ سے دلوں کا حال چھپا ہوا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں توجہ، انابت اور شکر کا جو جذبہ ہوتا ہے اس سے وہ اچھی طرح باخبر ہے، اس لیے کہ اصل مقصود ظاہری نمائش، دعا اور پکار اور تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف دل کی توجہ اور یکسوئی ہے، جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جس سے آسمان اور زمین کی کوئی شے جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے زمین یا آسمان کی کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس آیتوں کی روشنی میں جو تفسیر آئی صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، زبان سے اور عمل سے دونوں طرف سے ہم شکر ادا کریں، اور جو ہے ایسے سیرت ابراہیمی سے جو سبق مقصود ہے وہ سبق جو ہے ہم حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔